احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ دین میں سے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھتے ہیں، اور ان کو یہ مقام دین اسلام کو سیکھنے، سکھلانے اور غیر شرعی اور بدعتوں کے خلاف علم جہاد کو بلند کرنے کے باعث یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ان کا نام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمر بن حارث بن غیمان بن خسیل ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام عالیہ بنت شریک الازدیہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی دین اسلام کو سیکھنے کے لیے سفر بھی کرتے رہے اور جد و جہد بھی کرتے رہے ہیں۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت کے بارے میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ جبری طلاق کے خاتمہ کے متعلق علم جہاد کو بلند کرنا بھی ہے کہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب امیر وقت نے جبری طلاق کے متعلق علماء سے فتویٰ طلب کیا، تو اس وقت کے سارے مفتیان کرام نے امیر وقت کے حق میں فتویٰ بھی دے دیا، اور بعض کتابوں میں ایسے آتا ہے کہ امیر وقت کو کسی ایک عام بندے کی، انسان کی ایک بیوی بہت پسند آ گئی۔ امیر وقت نے سوچا کیوں نہ میں اس بیوی کو طلاق دلوا کر کے خود اس سے شادی کر لوں۔ ایسے سلسلے میں اس کام کے لیے امیر وقت نے اس بندے کو کہا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیجئے، لیکن اس بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ امیر وقت تھا اور وہ ایک عام آدمی تھا، تو امیر وقت نے اپنے کارندوں کے ذریعے اسے گرفتار کروا کے زبردستانہ اور جبری طلاق دلوا کر کے علماء سے فتوے بھی لے لیے کہ جبری طلاق بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسے عالم میں وہیں ایک مفتی ایسا بھی تھا جو جبری طلاق کو ایک غیر شرعی کام تصور کرتا تھا، اور وہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کے ہاں، امیر وقت کے ہاں طلب کیا گیا۔ جب آئے تو ان سے پوچھا گیا جبری طلاق کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جبری طلاق کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، بندہ اپنی مرضی سے طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اس پر زبردستی اور زور ڈال کر کے طلاق دلوانا، یہ نہ تو طلاق ہوگی اور نہ ہی یہ کوئی شرعی کام ہے۔ ایسے عالم میں جب سارے مفتی امیر وقت کی طرف تھے اور امیر وقت بھی یہ فتوے طلب کر رہا تھا، تو حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امیر وقت کے سامنے اور دوسرے مفتیان کرام کے سامنے اس بات کا انکار کر دیا تھا کہ جبری طلاق کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ جب امیر وقت کو اس کا کام اس کی توقع کے برخلاف ملا، تو وہ امیر وقت تھا اور اس نے وہی کام کیا جو بادشاہ کرتے آ رہے تھے کہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ پر تشدد بھی کیا گیا، اور بعض کتابوں میں ایسے بھی ملتا ہے کہ حضرت
امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کے بازوؤں کو توڑ دیا گیا۔ پھر سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں احمد ابن اسحاق روایت کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد ابن احمد ابن راشد نے بتلایا کہ ابو داود کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ابن وہب کے بعض ساتھی یہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے جب جبری طلاق کے برخلاف فتویٰ دیا تھا تو امیر وقت نے ان کا سر بھی منڈوا دیا اور ان کو ایک گدھے پر بٹھا کر کے شہر کے سارے گلیوں میں ان کو پھیرا گیا، بھیجا گیا، اور پھر ان پر یہ بھی زور ڈالا گیا کہ آپ اپنی زبان سے اپنا نام بھی سب کو بتاتے جائیں۔ تو ایسے عالم میں حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا الا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس اقول طلاق المکرہ لیس بشیء۔ جب حضرت امام مالک بن انس کو کہا گیا کہ آپ اس گدھے پر جا رہے ہیں گلیوں میں تو آپ اونچی اونچی اپنا نام بھی لیا کریں، تو حضرت امام مالک بن انس نے فرمایا تھا الا من عرفنی فقد عرفنی، کہ لوگوں تم میں سے جو کوئی مجھے جانتا ہے، مجھے پہچانتا ہے، تو وہ تو مجھے جانتا اور پہچانتا ہے، لیکن جس کے لیے میں اجنبی اور غیر ہوں، جو مجھے پہچان نہیں سکتا، تو وہ میرے منہ سے سن لے کہ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسَ، جو مجھے جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، تو مجھے جان لے کہ میرا نام مالک بن انس ہے۔ میرا جرم یہ ہے کہ اقول طلاق المکرہ لیس بشیء، میرا جرم یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ جبری طلاق کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب امیر وقت جو جعفر ابن سلیمان تھے، ان کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت مالک بن انس کو یہ دی گئی سزا بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے، اور وہ برملا طور پر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ الا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس۔ جب میرے وقت کو پتہ چلا کہ یہ کلمات جو ہیں حضرت امام مالک ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنے کرندوں کو کہا تھا کہ ادرکوہ انزلوہ، حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو، اب ہم ان کو کوئی سزا اور کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا درس ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ٹائم میں کسی اور امام صاحب کی سیرت اور ان کے واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہ واقعات حضرت امام مالک بن انس کی سیرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت اعلام النبلاء جلد نمبر 8 صفحہ 40 اور 96 میں روایت کیے ہیں۔